الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورۃ الرحمن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس شخص کے لیے دو جنتیں ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے دو باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے. دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہیں سب سونے ہی کے ہیں. بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مقربین کے لیے اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، دونوں جنتوں کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی کہ دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ ٹہنی اور پھلوں سے لدی، ہر شاخ جو ہے ٹہنی اور پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں. ایک کا نام ہے، ایک چشمے کا نام ہے تسنیم اور دوسرے کا نام ہے سلسبیل. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گے. یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا. مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے، بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی تکیہ لگائے ہوئے آرام سے لیٹے ہوئے ہوں گے، جن فرشوں کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب ہے یعنی استر دبیز ریشم کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کا کپڑا
جو ہے اس سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت ہوگا۔ فرمایا ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے آپ توڑ سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جن کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کے اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، جنہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، یعنی جنتیوں سے پہلے کسی انس و جن نے نہیں چھوا ہوگا، یعنی وہ باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعد آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جنات مومن ہوں گے وہ بھی جو ہے مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں دونوں خطاب ہے، جن اور انسان دونوں سے خطاب ہے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ حوریں یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی، جس طرح حدیث میں ہے کہ ان کے حسن و جمال کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، ان کے بتایا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ ہی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، یعنی احسان ہی ہے۔ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی، اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ مراد ہے، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، یعنی نیکیاں کرو گے اور اطاعت الہی کا انجام دو گے تو اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے دو جنتوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے آگے دو جنتوں کا اور تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ آگے کی جو دو جنتیں ہیں پہلے کی دونوں جنتوں سے تھوڑا سا کم ہے، فرمایا لیکن ان دونوں جنتوں کا بھی حال دیکھیے، ان کی خوبیاں دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، یعنی دونہما سے یہ ثابت بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے جن کا ذکر آیت نمبر 26 میں گزرا یہ کمتر ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ، جو دونوں جنتیں گہری سبز اور سیاہی مائل ہوں گی، کثرت سیرابی اور سبزے کی کثرت کی وجہ سے وہ سیاہی مائل ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انس و جن اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اوپر فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، یہاں نیچے فرمایا کہ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں۔ یہ صفت تجریان سے ہلکی ہے، الجری اقوی من النض، یعنی جو ہے کہتے ہیں کہ بہنا یہ چھڑکنے سے جو ہے تیز ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے،
تو جیسے فوارے سے جو چیز نکلتی ہے اور ایک بہتی ہے تیزی کے ساتھ، تو تیزی سے بہنا یہ زیادہ قوی ہے۔ تو پہلے کی جو دو نہریں ہیں، بعد میں جن دو نہروں کا تذکرہ ہے ان سے، ان دو نہروں سے پہلے کی نہروں کا نہریں افضل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ جبکہ پہلی دونوں جنتوں باغوں کی صفت میں بتلایا گیا کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا، ظاہر ہے اس میں شرف اور فضیلت کی جو زیادتی ہے وہ دوسری بات میں نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اللہ رب العالمین نے جنتوں میں فرمایا کہ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیرات سے مراد اخلاق و کردار کی خوبیاں ہیں، یعنی وہ جو ہے بہت ہی با اخلاق اور با کردار ہوں گی، اور جو ہے حسان کا مطلب ہے حسن و جمال میں یکتا ہوں گی اور بے مثال ہوں گی، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ایک ہی موتی کا خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا، اندر سے جو ہے کشادہ ہوگا، اس کو اندر سے خالی ہوگا، اس کا عرض 60 میل ہوگا، اور یعنی ہر زاویے سے وہ 60 میل ہوگا، یعنی 60 میل کا مطلب ہوتا ہے 90 کلومیٹر، 90 کلومیٹر کا۔ جیسے یہ جنتوں کے علاوہ بھی خیمے جو ہے دیے جائیں گے، جیسے تفریح وغیرہ کے لیے دنیا میں لوگ خیمے بناتے ہیں، جب کہیں پکنک وغیرہ منانے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے خیمے بناتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں اور اچھی ہوا لیتے ہیں۔ تو جنتوں میں اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے خیمے بنائیں گے، اور جو ہے یہ خیمے اتنے خوبصورت ہوں گے، بتایا کہ ایک ہی موتی کا وہ بنا ہوا ہوگا خیمہ، اندر سے جو ہے اس کو کاٹ چھانٹ کر کے اور خالی کر کے بنایا گیا ہوگا، اور وہ خیمہ ہر زاویے سے 60 میل کا ہوگا، یعنی اونچائی بھی 60 میل، چوڑائی جدھر سے بھی ناپیں گے 60 میل کا ہوگا، یعنی 60 میل مطلب 90 کلومیٹر کا۔ اور فرمایا کہ اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، یعنی ان کی بیویاں ہوں گی اور ان کے فیملی کے لوگ ہوں گے، جس کے دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے ایک کونے والے کو، اور مومن اس میں گھومیں گے پھریں گے، جنتی اس میں عائش کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے جنتیوں کے، چاہے جنتی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العالمین ہر پل اور ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن جو ہے ان کی خوبصورتی بڑھاتا رہے گا۔ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار ہے، اہل جنت جائیں گے وہاں بازار سے کچھ لانے کے لیے، تو ایسا نہیں کہ وہاں خرید کر کے کچھ لانا، بس اپنی پسند کی جو چیزیں لے کے چلے آئیے۔ تو جب جو ہے واپس آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی خوبصورتی بڑھا دے گا، ان کے گھر والے کہیں گے ہمارے درمیان سے جب تم گئے تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے خوبصورت بن کر کے آئے ہو۔ تو یہ کہیں گے اپنے گھر والوں سے کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے ہمارے جانے کے بعد تمہاری بھی خوبصورتی بڑھا دی ہے۔ تو یہ حال ہوگا۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو ہاتھ نہیں لگا، حوروں کے بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے کسی انسان یا جنات نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا جنتیوں سے پہلے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، سب مسندوں اور عمدہ فرشوں پر وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اپنے پروردگار کا، تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔
تبارکہ برکت سے ہے، جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں، مطلب یہ ہے اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعد نے اس کے معنی بلندی اور علو شان کے کیے ہیں، اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔ تو یہ ان آیات میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے دنیا کے اندر ہمیں جنتیوں کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔